بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے، یہ اسی کی ہی سلیکشن ہے، اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے کسی کو چن لے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ عز و جلال کے کھربوں فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں. مالک الملک کا چناؤ جو اس کا مستحق بن جائے وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آج کی اس خوبصورت بزم میں میں آپ کی خدمت میں صرف 2 نکتے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا. میری اور آپ کی محبت قرآن سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے، کوئی اس پر اتفاق کرے یا نہ اتفاق کرے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں تقرب، اللہ عز و جلال کی محبت قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید کی محبت میرے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ ہے قرآن کو سننے کا ذوق، قرآن کو سننے کا شوق. یہ تڑپ آپ کی اور میرے اندر آنی چاہیے. کون سا موقع ہو، میرے کانوں کی اصل لذت و حلاوت یہ ہے کہ میں قرآن کو سنوں. یہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو یہ دلوں کا روگ بھی ختم کرتا ہے اور انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے پرسکون ہو جاتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بڑے انہماک سے سنو، غور سے سنو، اور صرف سننا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ. صحابہ کرام کو اتنی لذت نصیب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور قرآن سے كأن على رأسهم الطير. اس قدر پرسکون ہو کے بیٹھتے، یہ گھڑیاں اس قدر پرکیف ہوتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے اور پرندہ انسان کے سر پہ تری بیٹھتا. اس طرح بے حس اور بے حرکت ہوتے کہ پرندہ سمجھتا شاید یہ لکڑی ہے جس پہ بیٹھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں. اور یہ چیز مجلس میں ہو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جب اللہ کی کلام شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیں. اس سے دل میں محبت آئے گی. اور یہ یاد رکھیے گا اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے یہ تو کافر کو بھی توڑ کے رکھ دیتی. اخنس بن شوائق، ابو جہل، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. اسلام سے پہلے تینوں جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے تھے. بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے. دوسرے دن، تیسرے دن اخنس بن شوائق کہتا ہے وہ ابو الحکم یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا. ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو. کہتے سچ بتاؤ لذت بہت آئی. کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے
اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مأمنا، وہ کہہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو۔ میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری ترقی ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کر۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں صبح کے، سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی تھی، اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی۔ اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے، مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے انسان ترستا ہے کہ ہمارے گھر آ جائے، اور جب آ جائے تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتا ہے چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کرنا۔ اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے۔ اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے۔ اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں وہ کیسے انسان تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائے تو رونے لگ گئے۔ ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنے ستون دیکھ رہی گھر میں، میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ بس دعا یہ کرو کہ قبول ہو جائے، رونے کی بات نہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے؟
آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے نمونہ بن جائے۔ محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے، صرف قرآن سننا پڑھنا نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرو۔ نہیں قرآن سارا یاد ہوتا، میرے محترم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں۔ کس قدر سلف صالحین کا اہتمام تھا۔ عبیدہ سلمانی، ابو اسحاق السبیعی بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں بس کیا کریں، ہمت نہیں اٹھتی، یا اللہ ہمت دے، صرف روزانہ یہ 2-3 صورتیں پڑھ سکتا ہوں، ایک سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہوں تہجد میں، ایک سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں، سورہ نساء پڑھ لیتا ہوں، ہمت نہیں آ رہی کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے مجھے قرآن تو یاد نہیں، آخری 3 کل یاد ہے، تو میں نے صرف 1 گھنٹہ تہجد میں نے تینوں کل ہی پڑھتے رہتا ہوں، ویسے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ یا سبحان اللہ، 1 گھنٹہ تہجد میں سورۃ الاخلاص سے 2 صورتیں، کیونکہ اور کچھ یاد نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی قسمت اچھی ہو سکتی ہے؟ اسی ملک پاکستان کے اندر حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر بیمار ہو گئے۔ ان کے دوست جو پروفیسر تھے بتا رہے تھے گجرانوالہ میں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو پڑھنے سے روکیے، ٹھیک ہو جائے پھر پڑھنا ہی۔ وہ نہیں رکے۔ گھر والی نے پیغام بھیجوایا کہ حضرت حافظ صاحب کہ آپ دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ تو انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے کہہ دیا، کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈاکٹروں، میں کیا پڑھتا ہوں، لیکن تھی کہ 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، یہ کوئی منزل ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بتا رہے تھے جب رمضان سنا رہے تھے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے جانا ہے ذرا، تو آج ہی نا قرآن ختم کر لے، سو صافات پہ پہنچے تھے۔ تو ہم نے کہا سب جیسے آپ فرمائیں، تو پہلی رکعت میں سورۃ صافات کو شروع کیا، سورۃ الحدید تک پہنچے، اگلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا، کہتے ہیں باقی رکھتے بھی آپ پڑھا لیجیے گا، میں نے ذرا دور جانا ہے۔ آج تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو جان کو بن جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ان کو لذت و سرور ہی ایسے آتا تھا میں قرآن سن رہا ہوں۔ یہ جو سفید چہرے اور سفید بال نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا۔ آج تو کسی مصیبت میں بندے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھ لے تو حدیث میں تو آپ ہے نا ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کو کچھ سکون مل جائے، تو یہ کسی امام کے پیچھے اگر آ جائے لمبی قرات والے کے تو بولتا تو نہیں ہے، دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل سے تمہارے پیچھے نہیں پڑھنی میں۔ یہی حالت ہے۔ محبت ایسے نہیں ملتی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ جس دل میں قرآن نہیں ہے کالبیت الخرب، وہ کھنڈرات جیسا دل ہے۔ کھنڈرات دیکھیے میں آپ، وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، وہاں چور بھی چھپتے ہیں، ڈکیت بھی چھپتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں قرآن نہیں، اس کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، کسی کو ڈنگ لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے۔ اس دل کو پرسکون بنانے کا راستہ یہ ایک ہے، دل والے کی کلام اس کے اندر ڈال۔ دل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے محبت قرآن کی بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جلال نے قرآن کو اتارا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے، میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ جلال سے بات کرتے وقت انسان سوچے میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ تفکر، تبصر، تدبر۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر
أولو الألباب. اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے جتنی برکتیں زیادہ چاہیے اتنی اس کی تلاوت زیادہ کر لیں. یہ واحد دوست قرآن ہے جو زندگی میں انسان کو گرنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کلام کو جو دنیا کے لیے تحفہ بنایا ہے. لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن. روئے زمین پر ایسا دوست کوئی نہیں ہے جو اتنی عزت دیتا یا دلاتا ہو جتنا قرآن جو ہے انسان کو عزت دلاتا. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں. اس قرآن پہ عمل بھی کرنا چاہیے. یہ قرآن عمل کے لیے بھی آیا ہے. اس کا رنگ جب تک انسانی زندگی میں نہیں آتا اس وقت تو اس کے ثمرات کو جمع نہیں انسان کر سکتا. قرآن کو سنیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو یاد کیجئے اور قرآن کو سمجھیے. سمجھ جب آ جائے اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں كان اذا تعلم 10 آيات احد منا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کی عادت یہ تھی جب 10 آیتیں وہ پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے عمل نہ کر لیتے وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے. یہ نصاب ہے. آپ قرآن کو سمجھے ہیں تو اس پہ عمل بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. ان 5 طریقوں سے جب آپ کی محبت قائم ہو جائے گی تو اللہ عز و جلال نے پھر انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 ہی انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا انعام الخیریہ. کوئی مانے یا نہ مانے, نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, کافر. نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا, کافروں نے. لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ ہیں, 6 ارب کافر ہیں, 1.5 ارب مسلمان ہیں. زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا, سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا. آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں, کیونکہ میرے لنکس ہے. ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا. ان للہ اہلین, اللہ کے خوش خاص بندے ہیں. قیل من ہم یا رسول اللہ, سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں, جو اللہ والے ہیں وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا, اہل اللہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہے. دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دیتا. ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ, یہ آپ کی سفارش کرے گا. صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں, اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا, دنیا کے اندر بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے. اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی. میں تو حیران ہوں, اتنی بڑی نعمت, اور اتنی بڑی نعمت. حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں, شفاعت لرجل, جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی. خاصمت عن صاحبها, وہ صرف سفارش نہیں کرے گی, جھگڑا کرے گی, ضد کرے گی. کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے. اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلته الجنہ, جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی نہیں. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, یہ قیامت کو آپ کی سفارش کرے. ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے,
یہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفے لگائیں گے، فرشتوں کے صفے الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ، وہاں ایک فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے۔ اللہ اکبر، اس صف میں جبریل امین کھڑے، آج اس صف میں آ جاؤ۔ پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا، آگے کہے گا یا رب حلہ، اللہ اسے انعام اور دیجیے۔ یہ پوری کائنات کے سامنے جبریل کی صف میں آ گئے، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ نوریوں کی صف میں آ گیا، قرآن کی سفارش پہ اللہ اسے پھر ایک جنتی لباس پہنائیں گے، خلاف فاخرہ۔ قرآن پھر کہے گا یا ربی زدہ، اللہ اور عطا کیجیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی۔ قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ تو یہ راضی ہونے کی تو باتیں ہو رہی، اللہ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا اس سے۔ ساتھ ہی اعلان ہوگا اللہ کی رضا جو ہے وہ کس انداز سے پیش کی جائے گی۔ یقال لصاحب القرآن، یہ پانچواں انعام ہے، الرفعہ المثالیہ، مثالی بلندی ملے گی۔ کیسی؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ وہ قاری قرآن، دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے بلند جگہ پہ قرآن پڑھ کے نیچے اتراتے تھے، سننے والے ہوتے تھے بہت تھوڑے۔ میرے بندے آج بھی قرآن خوبصورت انداز سے پڑھو، فرق یہ ہے پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں من الجنت والناس آئے گی وہاں تیرا مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پانچوں انعامات کا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی مستحق بنائے اور ہمارے اندر قرآن کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ بہت بختور ہیں، خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ تعلق دیا۔ میری دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے اپنی ان بیٹیوں کے لیے جنہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن کو حفظ ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے خوبصورت گزارنے کے آداب اور یہ کورس مکمل کیا۔ اللہ جلال انہیں عالمات ربانیات بنائے، عاملات بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اساتذہ گرامی کو بھی اللہ کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں ہے مولا کریم ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اللہ آسانیوں کو ان پر نازل فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی ایمان اور عزت و برکت کے ساتھ حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے کروڑ رحمتوں سے نواز۔ اس طرح تیرے دین کے لیے جمع ہے اللہ، سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه۔ میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعا ذی النون، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لی۔ یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له، جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے دعا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعداد کم یا زیادہ ہونے پر کیا گناہ ہوتا ہے؟ کسی بھی حدیث میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ تعداد زیادہ اور کم کی بات سب بناوٹی۔ حدیث صرف یہ کہتی ہے دعاء الذنون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، یہ کلمات پڑھ کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے۔ کسی حدیث میں 1.25 لاکھ کا تذکرہ نہیں۔ یہ انسانوں کی بناوٹی باتیں انسان کو پریشان کرتی۔ پریشانی آئی نا کم کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، حدیث میں آیا نہیں ہے تو گناہ کس بات کا؟ اور یاد رکھنا یہاں میں ایک گزارش کر دوں آپ سب کے ساتھ، بعض لوگ شرعی علاج کرتے وقت بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ الرقیہ الشرعیہ، شرعی دم کروانا جائز ہے، لا بأس بالرقیہ ما لم يكن فيه شرک، صحیح مسلم کی روایت ہے اس دم میں کوئی قباحت نہیں جس دم کے الفاظ میں شرک نہ ہو۔ اعرضوا علی رقاکم، جو تم دم کرتے ہو مجھے سناؤ، صحابہ کرام کو اللہ کے فرمائے، اور ساتھ یہ فیصلہ دیا لا بأس بالرقیہ ما لم يكن فيه شرک، جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے۔ خود اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے، کان یعوذ الحسن والحسین، وہ دم کرتے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کر۔ وہ کون سا دم تھا؟
جو جبریل نے آ کے سکھایا. جب سیدنا حسن و حسین یہ اللہ کے رسول کے پیارے پھول جب بیمار تھے لیٹے ہوئے تھے تو جبریل نے آ کے پوچھا آج آپ پریشان ہیں؟ کہا یہ دونوں بیمار ہیں. تو کہا میں دم ہی تو لے کے آیا ان کو دم کیجئے. اعیذکما بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم کیا اور دونوں ہی اٹھ کے کھیلنے لگ گئے. صبح شام اپنے بچوں کو یہ دم کیا کریں. اس سے ہر قسم کی شیطانیت جو ہے جو کسی کی نظر بد ہے اس طرح کی چیزوں سے بچے محفوظ رہتے ہیں. یہ بچے امانت ہوتے ہیں والدین کے. جہاں آپ صبح شام اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں اس کے لباس کا بندوبست کرتے ہیں انجیکشن اور ٹیبلٹ اور سیرپ کا خیال رکھتے ہیں شاید کہ اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور روزانہ سے کریں تو بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے. لیکن دوسری بات یاد رکھیں تعداد کا متعین کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 4 لاکھ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں جس سے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ٹیبلٹ 2 صبح لے لیں اور یہ کیپسول 2 رات کو لے لیں. کسی حدیث میں نہیں آیا. تجربہ ہے کہ ایسا کرنے سے ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک تجربہ کیا اتنی مرتبہ پڑھا تو اللہ نے مہربانی کر دی. حدیث میں نہیں آیا. تو آپ جس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا اس پہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں. قرآن شفا ہے, وہ اذکار میں شفا ہے, ان دعاؤں میں شفا ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی. صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اور شام صحابی نے دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے. کس کو کڑیاں ڈال کے لائے, وہ دیوانہ تھا بیچارہ, وہ ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایک نئی شرط کہتی ہیں اجازت ہوگی تو دم کریں گے وگرنہ یہ بڑا گرم ہوتا ہے الٹا پڑ جائے گا. حدیث کہتی ہے اس صحابی نے دم کیا ما کننا نقبلہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دم کرتا ہے بلکہ ہم نے پوچھا تم نے پہلے کبھی دم کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا. تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو نے ڈسا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس لیے اپنے اوپر سختیاں نہ کیا کریں. جو شریعت نے آپ کو نہیں کہا تو اپنے آپ کو پریشان آپ کرتے. پہلی تو میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے, اور دوسری آپ سے التماس ہے پھر وہی بات سنت کے مطابق کام کریں گے. اللہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورت ہے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں, آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا, آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وقل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا فقال غفر له, اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو باوضو ہو قبلہ رخ ہو 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, یہ اسم اعظم. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کرے گا نہیں. اس میں اعظم ہے یہ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے میبینہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی ایسا کون ہے؟ اللہ مجھے یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها. اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر. وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات اللہ نے پیدا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کربی. اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ نعم یا رب اظلمک عبد، میرے فرشتوں نے کو غلط بنے نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک. اللہ فرمائے کہ تو نے ایک کام کیا دنیا تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو. چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتی؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کرے